بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوندہ منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ فصل ثانی صفات ثبوتیہ باری تعالیٰ کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں صفات کے حوالے سے کچھ عمومی مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج سے انشاءاللہ کتاب کے اندر وارد ہوتے ہیں کہ فصل ثانی صفات ثبوتیہ کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ صفات ثبوتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن اوصاف کے ساتھ ذات باری تعالی مزین ہے، آراستہ ہے، ان کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ۔ اچھا، ایک نقطے کی جانب بریکٹ میں اشارہ کروں پھر اصل مطلب کو ذکر کروں۔ عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ صفات اور اسماء میں کیا تفاوت ہے؟ ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں اسماء الہی اور ایک مرتبہ کہتے ہیں صفات الہی، ان دونوں میں کیا تفاوت ہے؟ عام طور پر جو کلامی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، صفت مبدأ اشتقاق کو کہتے ہیں اور اسم اس مشتق کو کہتے ہیں۔ مثلا قدرت صفت ہے، قادر اسم ہے، علم صفت ہے، عالم اسم ہے۔ جو مبدأ اشتقاق ہے اسے صفت کہتے ہیں اور خود مشتق کو اسم کہتے ہیں۔ عام طور پر کلامی کتابوں میں یہ تفاوت ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، معروف جو صفات ثبوتیہ ہیں وہ 8 ہیں۔ ویسے تو پروردگار عالم کے کمالات لامحدود ہیں۔ ہر وہ صفت جو صفت کمالی ہے وہ باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن کلی طریقے سے مشہور جو بچوں کو یاد کرانے کے لحاظ سے ذکر کرتے ہیں وہ یہ صفات جو 8 ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ان صفات میں سے بھی جو پہلی صفت ہے وہ قدرت ہے۔ میں پہلے اجمالی طریقے سے خود ماتن یعنی علامہ حلی کے کلام کو پیش کرتا ہوں، پھر اس کلام کے اندر جو توضیحات اور تفصیلات ہیں شارح فاضل نے ان کو بیان کیا ہے، پھر ہم انشاءاللہ ان کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ علامہ حلی کا بیان یہ ہے کہ اولین صفت باری تعالی قدرت ہے۔ خداوند منان قادر مختار ہے، توانا ہے، جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور وہ مختار ہے، مجبور اور موجب بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ شارح کے بیان کو ذکر کریں گے تو وہاں پر قدرت کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مختار کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ فعلاً اجمالاً اس کو جانے کہ خدا قادر مختار ہے۔ علامہ حلی اس کے لیے بیان ذکر کرتے ہیں کہ یہ بیان وہی برہان حدوث ہے، اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عالم حادث ہے۔ حادث کی تعریف جیسا کہ بعد میں ذکر کریں گے، حادث یعنی جو مسبوق بالعدم ہو یا مسبوق بالغیر ہو، کہ ہر ایک کی وضاحت انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جس سے پہلے غیر ہو، اس سے پہلے کوئی اور ہو، یہ اس کے بعد آئے، اسے کہتے ہیں حادث۔ یا مسبوق بالعدم ہو، پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، یہ دونوں تعریفیں ہیں حادث کی۔ یہ عالم حادث ہے۔ اچھا، یہ عالم حادث ہے کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ عالم جسم ہے اور ہر جسم حوادث سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی جسم اس کے اندر حوادث موجود ہے۔ حوادث سے مراد حرکت یا سکون۔ کوئی بھی جسم ہو یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ خوب، اور حرکت اور سکون حوادث کہلاتے ہیں۔
اچھا یہ حادث ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حرکت اور سکون پر حادث کی تعریف فٹ آتی ہے۔ حرکت اور سکون مسبوق بالغیر ہے، کہ ہر ایک کی عرض کر رہا ہوں کہ ان کی وضاحتیں ہیں جو میں بعد میں عرض کروں گا۔ فعلاً فقط علامہ کے کلام کو صاف کرنے کے لیے اجمالی بیان ذکر کر رہا ہوں۔ خوب بس یہاں تک پہنچے کہ عالم حادث ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جسم ہے۔ اچھا جسم حادث کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جسم حوادث یعنی حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہے، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہے، پس عالم حادث ہے۔ استدلال دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کیا؟ استدلال کا اجمال یہ ہے، تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ عالم جسم ہے، اور ہر جسم حوادث سے خالی نہیں ہے، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے۔ یہ اس طریقے سے برہان ذکر کرتے ہیں۔ پس عالم یعنی ما سوی اللہ، یا جسم ہے یا جسمانیات ہے، اور ہر جسم حوادث سے خالی نہیں، اور جو چیز بھی حوادث سے خالی نہیں وہ حادث ہے، پس عالم حادث ہے۔ اچھا یہ عالم ہو گیا حادث۔ جب حادث ہے تو اس کو مؤثر اور علت کی ضرورت ہے۔ اس کا مؤثر اور علت جو ذات باری تعالی ہے اس کو قادر مختار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ خب جو اس کو بعد میں پیدا کرنے والا ہے، یعنی یہ عالم جو مسبوق بالعدم میں پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، اس کو وجود دینے والا حتماً قادر مختار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ قادر مختار نہیں ہوگا تو وہ فاعل موجب ہوگا، کیونکہ فاعل دو حالتوں سے خالی نہیں، یا فاعل مختار ہے یا فاعل موجب ہے۔ فاعل موجب اس فاعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فعل اس فاعل سے جدا نہ ہوتا ہو۔ مثال آگ اور حرارت، جہاں پر بھی آگ ہے حرارت اس کے ساتھ ہے، اس کو کہیں گے کہ آگ اپنی حرارت کی نسبت سے فاعل موجب ہے۔ اس کے مقابلے میں فاعل مختار ہوتا ہے، یعنی ایک ہی فعل کی نسبت سے چاہے تو اس فعل کو انجام دے، چاہے تو اس فعل کو ترک کرے۔ اب کہتے ہیں کہ جب آپ نے ثابت کیا کہ عالم حادث ہے تو اس کا مؤثر قادر مختار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قادر مختار نہیں ہوگا تو وہ فاعل موجب بن جائے گا، اور اگر اس عالم کا فاعل موجب بن جائے تو یا لازم آئے گا کہ وہ فاعل یعنی خدا حادث ہو، یا لازم آئے گا کہ عالم قدیم ہو۔ نہ تو عالم قدیم ہے نہ خدا حادث ہے، پس ماننا پڑے گا کہ خدا فاعل موجب نہیں۔ جب خدا فاعل موجب نہیں ہے تو وہ فاعل مختار ہوگا۔ خب یہ علامہ کا بیان ہے کہ اجمالاً میں نے اس بیان کو ذکر کیا تاکہ علامہ کی عبارت کو صاف کروں۔ باقی شارح نے جو ایک ایک مفرد کی وضاحت کی ہے، ایک ایک چیز کی توضیحات اور تفصیلات دی ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں پھر شرح میں پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ اجمالی بیان تاکہ عبارت صاف ہو، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ شارح فاضل کے بیان میں ذکر کرتے ہیں۔ قال یعنی علامہ نے فرمایا، الفصل الثانی فی صفاتہ الثبوتیہ۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل دوم صفات ثبوتیہ کے بیان میں ہے۔ وَهِيَ ثَمَانِيَّةٌ، اور یہ صفات ثبوتیہ 8 ہیں۔ الاولیٰ، پہلی صفت، انہ تعالی قادر مختار۔ علامہ کے بیان سے ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قدرت اور اختیار ایک ہی چیز ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر میں کل عرض کروں گا شرح میں۔ خدا قادر ہے یعنی جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، مختار ہے، موجب اور مجبور بھی نہیں، اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اچھا کیسے خدا قادر مختار ہے؟ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لِأَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ، اس لیے کہ عالم محدث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ عالم یعنی ما سوی اللہ، محدث یعنی حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ اچھا عالم محدث کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّهُ جِسْمٌ، اس لیے کہ یہ عالم جسم ہے، کہ انشاءاللہ جسم کی تعریف بھی میں بعد میں عرض کروں گا۔
ہر وہ چیز جو طول و عرض و عمق رکھے اس کو ہم جسم کہتے ہیں. خوب. وَكُلُّ جِسْمٍ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ، اور ہر جسم حوادث سے خالی نہیں ہے. حوادث یعنی اعنی الحرکت والسکون. کیوں بھائی ہر جسم حوادث سے خالی نہیں ہے؟ اس کو شرح میں بیان کریں گے. ہر جسم یا متحرک ہے یا ساکن ہے، کیونکہ جس مکان میں ہے یا اس مکان میں پہلے نہیں تھا بعد میں آیا تو یہ دیگے متحرک ہے. حرکت یہی ہے کہ حصول اول مکان ثانی میں، کہ توضیحات بعد میں عرض کرتا ہوں. مثلا آپ ایک جگہ پر بیٹھے نا، اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے جائیں. دوسری جگہ پر جیسے ہی آپ بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے آپ اس دوسری جگہ میں بیٹھے ہیں، یعنی اس دوسری جگہ میں آپ کا حصول اول ہے. درست ہے؟ حصول اول ہے مکان ثانی میں، کیونکہ پہلے آپ دوسرے مکان میں تھے، اس مکان سے نکل کر اس مکان میں آ گئے. بہرحال تفصیلات جیسے عرض کر رہا ہوں کہ بعد میں عرض کرتا ہوں. یا آپ اسی زمانے میں بیٹھے ہیں یا تو آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں. خوب، اس صورت میں آپ کا حصول ثانی ہوگا مکان اول میں. ساکن ایسے ہی ہے نا، ساکن یعنی ایک ہی حالت میں آپ بیٹھے ہوئے، پہلے بھی اسی حالت میں تھے، ابھی بھی اسی حالت میں، تو آپ کا حصول ثانی ہوا اسی مکان اول میں. خوب، چاہے حرکت ہو چاہے سکون ہو، دونوں حادث ہیں، کیونکہ حرکت مسبوق بالغیر ہے، مسبوق بے مکان اول ہے، اور سکون بھی مسبوق بالغیر ہے، کیونکہ حصول ثانی ہے مکان اول میں. حصول اول کے یہ بعد آیا ہے. کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کی توضیحات یہاں پر عرض نہیں کرنا چاہ رہا، شرح میں جیسے ہی شارح ان کو بیان کرے گا تو وہاں پر توضیحات دوں گا. اعنی الحرکت والسکون، پس حرکت اور سکون دونوں حوادث میں شمار ہوتے ہیں، دونوں مسبوق بالغیر ہیں. وہما حادثان، حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں. کیوں حرکت اور سکون حادث ہیں؟ لاستدعائہما المسبوقیت بالغیر، اس لیے کہ حرکت اور سکون چاہتے ہیں مسبوقیت بالغیر کو، کیونکہ حرکت مسبوق ہے مکان اول سے، یعنی پہلے مکان سے نکل کر دوسرے مکان میں آپ آئے. پس جب یہ جو دوسرے مکان میں آپ کا حصول اول ہے یہ مسبوق ہے مکان اول سے، پہلے آپ دوسرے مکان میں تھے، وہاں سے نکل کر آپ دوسرے مکان میں آئے. سکون حصول ثانی ہے مکان اول میں، پس سکون سے پہلے بھی ایک حصول تھا، پس دونوں مسبوق بالغیر ہیں. اور ہر وہ شے جو مسبوق بالغیر ہو اس کو حادث کہتے ہیں. وہما حادثان، اور یہ دونوں کیا ہے؟ حادث ہیں، حرکت بھی اور سکون بھی. لاستدعائہما المسبوقیت بالغیر، کیونکہ دونوں مستدعی ہیں، دونوں چاہتی ہیں کس کو؟ مسبوقیت بالغیر کو. خوب، وَكُلُّ جِسْمٍ لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ، پھر اس کے بعد آنی سے بریکٹ تھا. وَمَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ مُحْدَثٌ بِالضَّرُورَةِ، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے. جسم حوادث سے خالی نہیں ہے، جب حوادث حادث ہیں تو جسم جو ان سے خالی نہیں ہے اس کو بھی حادث ہونا پڑے گا. جب جسم حادث ہے تو یعنی عالم حادث ہے، کیونکہ عالم متکلمین کے نزدیک یہی زمین و آسمان ہے، یہ عالم جسمانیات ہے. وہ فلسفے میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاسفہ عالم میں توسعہ دیتے ہیں، عالم جسم و جسمانیات سے بالاتر بھی تصور کرتے ہیں، لیکن متکلمین کے نزدیک ما سوی اللہ منحصر ہے اس عالم اجسام میں. جو بھی ما سوی اللہ ہے وہ جسم ہے، غیر جسم غیر خدا نہیں ہو سکتا، مجرد فقط خدا کی ذات ہے. بقایا جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جسم ہیں. یہ متکلمین کا نظریہ ہے کہ تفصیلات انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں. وَمَا لَا يَنْفَكُّ عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ مُحْدَثٌ بِالضَّرُورَةِ، اور ہر وہ شے جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے، بالضرورہ یعنی بالبداہہ. فَيَكُونُ الْمُؤَثِّرُ فِيهِ وَهُوَ اللَّهُ تعالی، یہ بریکٹ قادراً مختارا، یہ قادراً مختارا یکونوں کی خبر ہے.
پس وہ شے کہ جو مؤثر ہے اس عالم میں، کہ وہ چیز ہے کیا، وہ اللہ تعالی، وہ باری تعالی ہے، خداوند متعال ہے، وہ کہ جو اس عالم میں مؤثر ہے اس کو قادر مختار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قادر مختار نہیں ہوگا تو موجب ہوگا، یعنی مجبور ہوگا۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوجَبًا، کیونکہ اگر وہ قادر مختار نہ ہو، یعنی موجب ہو، یعنی مجبور ہو، تو لم يتخلف اثرہ عنہ بالضرورہ، تو موجب کا اثر خود موجب سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اصلاً موجب اور مجبور اس فاعل کو کہتے ہیں کہ جس کا فعل اس فاعل سے جدا نہ ہو سکتا ہو، کہ معمولاً اس کے لیے مثال دیتے آتش اور اس کی حرارت۔ آتش حرارت کی نسبت سے فاعل موجب ہے۔ اگر واجب تعالی قادر مختار نہ ہو یعنی موجب ہو، خوب موجب ہو یعنی لم یتخلف اثرہ عنہ بالضرورہ، کہ متخلف نہیں ہوگا، جدا نہیں ہوگا، اثرہ اس موجب کا اثر عنہ اس موجب سے، بالضرورہ یعنی بداہتاً۔ خوب فیلزم من ذالک، تو اس موجب ہونے سے لازم آئے گا کہ جب اس کا اثر اس فاعل سے جدا نہیں ہوگا یعنی موجب ہو، تو اس سے لازم آئے گا کیا، اما قدم العالم او حدوث اللہ تعالی، یا لازم آئے گا کہ عالم بھی قدیم ہو، کیونکہ اگر فرض کریں خدا قدیم ہے اور یہ عالم اس کا اثر ہے اور خدا فاعل موجب ہے، تو پس خدا بھی قدیم، عالم بھی قدیم، حالانکہ یہ غلط ہے، عالم حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا۔ او حدوث اللہ تعالی، یا آپ کہیں کہ نہ جب عالم حادث ہے تو اس کا فاعل بھی حادث ہوگا، کیونکہ فعل جو عالم ہے وہ فاعل موجب سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وہما باطلان، اور یہ دونوں صورتیں کیا ہیں، باطل ہے۔ بس یہ علامہ کے بیان کا خلاصہ اور عبارت کی تطبیق، کہ مجھے معلوم ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے نکات ایسے ہیں کہ جو ابھی آپ کے لیے روشن نہیں ہیں، گنگ ہیں، غیر واضح ہیں۔ انشاءاللہ ان بیانات کو آہستہ آہستہ شارح کی عبارت میں پڑھیں گے تو وہ نکات ہمارے لیے روشن ہوتے جائیں گے۔ خوب آج میں جان بوجھ کے فقط اس علامہ کے بیان کو آپ کے سامنے پیش کیا اور اس کی عبارت کا ترجمہ کیا۔ کل انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پیش مطالعہ آپ فرمائیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔